سامعین، اسلامی کیلنڈر کے مطابق شعبان المعظم قمری سال کا 8واں مہینہ ہے جو رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان کا مہینہ ہے۔ احادیث کی روشنی میں یہ مہینہ بہت سی فضیلتوں اور برکتوں کا حامل ہے، اور اس مہینے کی انہی فضیلتوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے اسی ماہ میں رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، لگتا ہے آپ کو اس مہینے کے روزے بہت پسند ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اللہ کی جانب سے اس سال تمام مرنے والے لوگوں کے نام اس ماہ شعبان میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور میری خواہش یہ ہے کہ میری موت کا فیصلہ اس حال میں ہو کہ میں روزہ دار ہوں، اس لیے اس ماہ میں کثرت سے میں روزے رکھتا ہوں۔ تو سامعین محترم، یہ اس مہینے کی فضیلت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کو نفلی روزوں کی کثرت کے لیے منتخب فرمایا۔ اور پھر اس مہینے کی ایک خاص فضیلت اس ماہ کی 15ویں رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، اور یہ رات 14 تاریخ کے سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے اور 15 تاریخ کی صبح صادق تک رہتی ہے۔ شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ برات کا معنی ہے نجات پانے کی رات، چونکہ اس رات میں اللہ کا دریائے رحمت اپنے عروج پر ہوتا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں اللہ کی جانب سے اس رات کو گناہگاروں نافرمانوں کی مغفرت کر کے انہیں دوزخ سے نجات دے دی جاتی ہے، اس لیے اس رات کو شب برات یعنی نجات والی رات کہتے ہیں۔ اور بے شمار روایات اس رات کی فضیلت کے حوالے سے منقول ہے۔ مثلا ایک بہقی شریف کی روایت ہے کہ اس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی رزق کا متلاشی کہ میں اسے رزق میں برکتیں عطا کر دوں، ہے کوئی دکھ درد کا مارا ہوا کہ میں اس کے دکھ درد کا مداوع کر دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم شعبان کی 15ویں رات کو پاؤ تو اس رات میں قیام کرو اور اگلی صبح کا روزہ رکھو۔ حضور علیہ السلام نے رات کو قیام کرنے اور عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت، کوئی مخصوص نماز یا کوئی وظیفہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی پوری رات عبادت کرنا ضروری ہے۔ بس آدمی اپنی ہمت کے مطابق، استطاعت کے مطابق جتنا ممکن ہو اس رات میں جاگ کر عبادت کرے، اور اس رات میں اعمال صالحہ کا خاص طور پر اہتمام کرے۔ مثلا عشاء اور فجر کی نماز اپنے وقت پر ادا کرے، بقدر توفیق اس رات میں نوافل پڑھ لے، خاص طور پر تہجد کا اہتمام کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، ہو سکے تو صلاۃ و تسبیح لازمی پڑھ لے، اور پھر خاص طور پر گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں اس رات کو ہاتھ اٹھائے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہے کہ اس رات اللہ کی رحمت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، اپنے عروج پہ ہوتا ہے۔ باقی اس رات کے حوالے سے کچھ بدعات بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہے، وہ رسومات جن کا قرآن و سنت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، تو آدمی ان سے اجتناب کرے، کیونکہ ان کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ مثلا اس رات کو کچھ لوگ اجتماعی عبادت کا اہتمام کرنے لگتے ہیں، اور خواتین صلاۃ و تسبیح کی جماعت کرواتی ہیں۔ ایسا کرنا حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، اور ویسے بھی اسلام میں خواتین کی جماعت پسندیدہ نہیں ہے، لہٰذا آدمی اپنی انفرادی عبادت کرے۔ اور پھر کچھ لوگ اس رات میں جب شام آتی ہے تو خاص طور پر میٹھا بناتے ہیں، حلوہ پکا کر تقسیم کرتے ہیں، اس چیز کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اس رات کا حلوے اور میٹھے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی ثواب ہے، تو ان چکروں میں آدمی نہ پڑے۔ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں جاگ کر انفرادی اعتبار سے اپنی عبادت کرے۔ اور پھر کچھ لوگ اس رات میں شب قدر، شب برات میں قبرستان جانے کو بھی بڑا ضروری خیال کرتے ہیں کہ اور بڑے اہتمام سے خواتین بھی جا رہی ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، اور ادھر جا کر قبروں پر چراغاں کیا جا رہا ہے، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں۔ یہ سب غلط ہے، قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، شریعت نے ہمیں ایسے کاموں کا حکم نہیں دیا۔
اب دیکھیں حضور علیہ السلام کی زندگی میں کتنی مرتبہ شب برات آئی، لیکن صرف ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے قبرستان جانا ثابت ہے۔ لہذا قبرستان میں جا کر چراغ جلانا، چادریں جڑانا یہ بدعت اور ناجائز ہے۔ اور اگلے دن کا جو روزہ رکھنے کا حکم دیا یہ نفلی روزہ ہے۔ کسی کا دل کرتا ہے، ہمت ہے تو فضیلت سمجھ کے نفلی روزہ رکھ لے، اور اگر کسی نے نفلی روزہ نہیں رکھا تو اس پہ گناہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اس رات کی برکتیں نصیب فرمائے اور بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔